أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 98 نمبر صورت ہے سورۃ البینہ. اس صورت میں 8 آیات ہیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کو مدنی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان 8 آیات میں سے ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ اتوار کو درس نہیں ہوا تھا، تو گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو ان 5 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جا چکا ہے. آخری 3 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. ربط کے لیے سب سے پہلی بات کہ سورت کا نام ہے بینہ. البینہ، بینہ کا مطلب ہے روشن، واضح اور مستحکم دلیل. ایسی دلیل جس کے آنے کے بعد کوئی شبہ نہ رہ جائے، جس میں غور کرنے کے بعد کوئی اسے مانے بغیر رہ نہ سکے. ایسی مسلم دلیل اور ثبوت انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ امام الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس البینہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ پاک نے اس سورت کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کفر اختیار کر چکے تھے اور دین حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے اس کفر سے باز آنے والے نہیں تھے حتیٰ تأتیہم البینہ. پہلی آیت دیکھیے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل آ جائے، کیونکہ وہ کفر و شرک میں اتنے ڈوب چکے تھے، تب ان کی ہدایت کے لیے ایک روشن دلیل کا آنا ضروری تھا. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مرض اتنا پرانا ہو گیا کہ اب عام دواؤں سے درست نہیں ہوگا، اس کے لیے اینٹی بائیوٹک دینی پڑے گی. یا اتنا زیادہ مرض گہرا ہو گیا ہے کہ اب اس کے لیے مستقل ہسپتال میں داخل کرنا ہوگا، آپریشن کرنا ہوگا، کسی بڑے ماہر ڈاکٹر کی خدمات لینی ہوگی. اب محلے کے عام MBBS ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں، مرض بہت زیادہ ہو گیا. بالکل اسی طرح میرے محترم دوستوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 550 پونے 600 سال ہو چکے تھے، 571 سال گزر چکے تھے. دنیا کفر و شرک کی اندھیریوں میں ڈوب چکی تھی. عرب کے ناخواندہ لوگوں کو چھوڑیے، دنیا کی مہذب اور متمدن قومیں روم اور فارس وہ بھی کفر و شرک کا شکار تھیں. جن کے پاس آسمانی ہدایت نہ ہو ان کا کوئی ذکر نہیں.
جو آسمانی کتاب کے ماننے والے وہ بھی گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ قرآن کریم کی ان ساری آیات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، پہلے اہل کتاب کا ذکر کیا۔ اہل کتاب تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں موجود ہیں لیکن گمراہ ہو چکے ہیں، تو ان کے ہدایت کے لیے فرمایا ایک بینہ کا مفہوم روشن، واضح، مستحکم دلیل۔ وہ دلیل کیا ہے؟ آیت نمبر 2 بتاتی ہے رسول من اللہ، رسول من اللہ۔ وہ بینہ اللہ کے ایک رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ بات عرض کی تھی کہ یہ سورت قرآن کریم کے دوسرے عظیم مضمون رسالت کو بیان کرتی ہے۔ امام الانبیاء، سرور کونین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر، اس پر کامل اور مکمل ایمان لائے بغیر، اور اس میں آپ کی اس رسالت کا جو بنیادی جوہر ہے ختم نبوت، اس کو تسلیم کیے بغیر ہدایت کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام جو آیا ہے وہ سناتے ہیں۔ اللہ کا پیغام، قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے نام آیا ہے۔ کتنی ناقدری ہم سے ہوتی ہے۔ پورا دن گزر گیا، مہینوں گزر گئے، ہفتوں گزر گئے، احساس تک نہ ہوا کہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس آیا ہے۔ ہم اس کو کھول کے پڑھیں تو صحیح، اس پہ غور تو کریں۔ یہ رب العالمین، میرے خالق و مالک نے میرے نام یہ پیغام بھیجا ہے۔ کتنا عظیم پیغام کہ انسانوں میں سب سے پاکیزہ شخصیت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا کہ ہمارے کلام کو ہمارے محبوب پڑھ کے سنائیں گے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ بینہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں جو پڑھ کے سناتے ہیں ایسے صحیفوں کو جو پاکیزہ ہیں۔ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اتنے پاکیزہ صحیفے کہ ہاتھ ہم ناپاکی کی حالت میں نہیں لگا سکتے۔ یہ تفسیر، یہ اللہ کا کلام، پورا قرآن اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر غسل کی حاجت ہو تو زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ناپاکی۔ اتنا پاکیزہ کلام، اب اندازہ لگائیے جب اس پاکیزہ کلام کو ہم دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے یہ ہمیں کتنا پاک کرے گا، کتنا صاف اور روشن اور منور کر دے گا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ پھر یہ نہ سمجھنا کہ خالی تلاوت قرآن خوانی کر لی جائے یا اس کو برکت کے لیے اونچے طاقچے پہ رکھ دیا جائے کہ ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے، اس کی برکتیں نہیں۔ اس کی برکتیں عمل سے آئیں گی۔ فیہا کتب قیمہ، ایسے احکام، کتب سے مراد احکام ہیں، ایسے احکام ہیں جو قیم اور مضبوط ہیں، جو عمل کرے گا ہدایت پہ آ جائے گا۔ اللہ پاک نے ان 3 آیات میں تو وہ مضمون بیان فرمایا جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ آیت نمبر 4 میں اہل کتاب کی بدبختی کا ذکر ہے، اور مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ، تورات، زبور، انجیل دی گئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایک نبی خاتم النبیین آئیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو انجیل میں بشارت دی ہے اس کی، جس کو 28ویں پارے میں سورۃ الصف میں قرآن خود بیان کرتا ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایک میں خوشخبری سناتا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم کا قول نقل کیا ہے علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا،
یہ تو قرآن نے گواہی دی۔ پھر تورات زبور کے اندر اس طرح حضور علیہ السلام کی نشانیاں، علامتیں، پہچان بتائی گئی کہ قرآن ایک نہیں کئی مقام پہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بتایا گیا جیسے کہ تم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انسان جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، علامات، نشانیاں، ہر چیز اس کے سامنے، پیدائش سے آنکھوں کے سامنے بیٹا۔ یہ نہیں کہا کہ اس طرح تم اپنے والد کو پہچانتے ہو، نہیں، بیٹے کو پہچانتے ہو، اس طرح اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کتنے بدقسمت ہو تم۔ مغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ان مغضوب علیہم یہود کے راستے سے ہمیں بچائیے، ضالین نصارہ کے راستے سے بچائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن چکے ہیں۔ یہ باوجود رسول اللہ کو پہچاننے کی ایمان نہیں لائے۔ تو آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اہل کتاب اس واضح روشن دلیل کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، ایمان نہ لائے۔ مجھے اور آپ کو کیا تنبیہ کی گئی کہ دیکھو تم تو ایمان لا چکے ہو، تم تو امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم نہ مانو حضور کی بات، تم نہ اپناؤ اس پاکیزہ نبی کی سیرت کو، تو اللہ کا تمہارے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے دیکھیے، دنیا میں جو عذابات آتے ہیں، دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں ایمان والوں پر، وہ اور کسی وجہ سے نہیں آتی، صرف اس وجہ سے آتی ہیں کہ اس عہد اور وفا کو جو وہ اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ تو اس لیے کہا اہل کتاب بھی گمراہ ہوئے، تم نہ کرنا اس طرح۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں کچھ متفقہ باتیں بیان فرمائی کہ سابقہ آسمانی شریعتوں میں اور شریعت محمدیہ میں پہلی چیز جس پر اتفاق تھا وہ توحید ہے۔ شرک، کفر، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہی کسی آسمانی شریعت میں جائز نہیں۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن جائیں؟ پھر کہاں ممکن ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دیا جائے؟ پھر کہاں ممکن ہے کہ اللہ کو 3 میں سے تیسرا قرار دیا جائے؟ ان لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن بیان کرتا ہے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں تیسرا ہے، 3 خدا ہیں، ایک اللہ ہے، ایک یسوع مسیح، ایک مریم علیہ السلام۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات توحید، وما امروا، ان کو آسمانی کتابوں میں بھی حکم دیا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرنا، مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہو، ہر طرف سے منہ موڑ کر۔ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں، اور مجھے اور آپ کو کہ بھائی اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عام مخلوق تو کیا کوئی بڑا فرشتہ بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، کوئی نبی مرسل بھی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی ولی من الاولیاء، اولیاء اللہ کے سردار کیوں نہ ہوں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ مخلصین لہ الدین حنفاء، توحید کی تعلیم ساری آسمانی شریعتوں میں دی گئی۔ اس کے بعد میرے محترم دوستوں 2 بڑے اعمال، ایک کا تعلق بدن سے اور دوسرے کا تعلق مال سے، گویا اپنی جان و مال کو اللہ کے حکم کے مطابق لگانا، یہ ہے دین قیمہ کا تقاضا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، پورا بدن نماز میں استعمال ہوتا ہے، اور پورا بدن نماز میں اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ساری بدنی عبادات اس میں آ گئیں، ساری بدنی، پورے بدن کو اللہ کے حکم پہ لگا۔ اب دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر ہیں، پاکیزہ جگہ پر، ایک آدمی بجائے قبلے کی طرف کے بجائے دائیں طرف اور بائیں طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا کہ جناب آپ کی نماز
بولیے بھائی، نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ مسجد میں ہیں، باوضو ہیں، سارے تقاضے پورے ہیں، صرف رخ، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سید میں بعین ہی اس کی سید میں خانہ کعبہ نہیں ہے، اس سمت میں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ تو وہ 4 دیواری کی عمارت ہے جس کی ایک حد ہے، لیکن سارے لوگ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب ایک سمت میں منہ کرنا ہے۔ ایک شرط چھوٹ گئی، کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، یعنی اپنے پورے بدن کو اللہ کے حکم کا پابند بنانا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور گردن موڑ کے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کسی چھوٹے بچے سے پوچھ لیجئے کہ بتاؤ بیٹے یہ نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، کیونکہ نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ نماز پڑھنے والے کی حیت و صورت بتاتی ہے یہ نمازی ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو مفسرین نے بیان فرمایا اس موقع پر، یقیم الصلاۃ سے صرف نماز نہیں، سارے بدن کو اللہ کا پابند بنانا مقصود ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچانا مقصود ہے۔ 24 گھنٹے میں مختلف اوقات میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ زندگی بندگی کے خلاف نہ گزرے۔ زندگی آمد برائے بندگی، بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زندگی بندگی کے خلاف نہ گزر جائے، اس کی مشق ہے، بندگی کی مشق ہے نماز کے اندر۔ آپ دن میں مشکل ہوتی ہے ساری نمازیں شام کو ہی آ کے پڑھنے کا، یہ نہیں، یہ نماز ہے، یہ بوجھ تھوڑی اتارنا ہے، یہ تو مشق ہے، یہ تو تربیت ہے بندگی کی، یہ تو آپ کو معراج انسانیت اللہ سے ملاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہر شریعت میں نماز، سابقہ ساری شریعتوں کے اندر نماز موجود ہے، تفصیل سے آیات میں آتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یقیم الصلاۃ ساری بدنی عبادت، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف نماز سے آپ یہ رکعتیں مراد مت لیجئے گا، یہ صرف عمل نماز نہیں، پوری زندگی اپنے پورے بدن کو اللہ کے حکم کے آگے جھکانا اور پابند بنانا اس نماز سے مقصود ہے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ساری مالی عبادات، ذرا غور کیجئے، زکوٰۃ مال حرام میں سے یا مال حلال میں سے ہے؟ فرمائیے حلال۔ کیا مطلب ہوا؟ زکوٰۃ دیتے حلال مال کماؤ، پہلی تنبیہ۔ ابھی تو زکوٰۃ جب فرض ہوگی، سال گزرے گا اور جناب 40% اس میں سے اور نصاب ہوگا، وہ سب باتیں بعد میں، پہلے زکوٰۃ کا عنوان قائم کرتے ہی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت پاکیزہ و حلال مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو یہاں ساری شریعتوں میں زکوٰۃ موجود تھی، اور زکوٰۃ سے صرف 2.5% مال دینا نہیں ہے، بلکہ پورے نظام مالیات کو درست کیا گیا ہے، جس میں پہلی چیز حلال کمانا ہے۔ میں نے نکتہ عرض کیا، آپ حضرات اس پہ غور فرمائیے، توجہ دیجئے، زکوٰۃ صرف زکوٰۃ نہیں ہو، یہ سابقہ شریعتوں کی بات چل رہی ہے ابھی، کہ ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو سب سے پہلی بنیاد مال حلال، کیونکہ حرام میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ جب حلال مال کمایا جائے گا اور حلال مال استعمال کریں گے تو میرے محترم دوستو، اندر سے پھر اللہ کی فرما برداری کے جذبات نکلیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں، ابھی دیکھیے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت ہمارے ملک کے کئی حصوں میں لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، یعنی بعض اوقات بعض واقعات سن کر اور بعض چیزیں دیکھ کر دل رو پڑتا ہے۔ ایک واقعہ 2-3 دن پہلے ہمارے ایک عالم دین انہوں نے بتایا کہ کوہستان کے ایک علاقے میں بزرگ عالم دین، ان کا انتقال ہو چکا، پہلے انتقال ہو گیا، ان کے 1-2 بیٹے وہ بھی اچھی عمر کے تھے، ان کی اہلیہ ضعیف العمر خاتون، اس سیلابی اس میں پھنس گئے، گھر سے نکلنا ممکن نہ رہا، اور چند دن کے اندر ان کے پاس غذائی اجناس ختم ہو گئیں، اور وہ ضعیف خاتون چند دن کی بھوک برداشت کر کے بھوک کے مارے دنیا سے چلی گئی، ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر۔
تو میرے محترم دوستو اس قسم کے حالات، لیکن جب اندر حرام اتنا اتر گیا کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ ایسے ہیں، بڑی استطاعت ہے، بڑی طاقت ان کے پاس ہے، بڑے ان کے پاس ذرائع ہیں، لیکن دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ بجائے مدد کرنے کے امداد میں رکاوٹ بن رہے ہیں، امداد میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تفصیلی واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مال حلال کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے جذبات ابھریں۔ حرام مال انسان کو اندر سے مست کر دیتا ہے، دل اس کا پتھر کا ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کسی خیر کا کوئی جذبہ نہیں رہتا، وہ انسان نما حیوان ہوتا ہے، انسان کی لبادے میں ایک حیوان ہے۔ کیونکہ مال حرام نے اندر اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ تو یؤتوا الزکاۃ میں سب سے پہلے مال حلال مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، اور پھر اس کے بعد خرچ کرنے کا جذبہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ تمہاری ہمیشہ کے سفر کا توشہ ہے۔ پیسے رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ سفر آئے گا، کام آئیں گے، یہ سامان ہمارے سفر میں کام آئے گا، یہ توشہ ہے سفر کا جو ہمارے کام آئے گا، ورنہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ چلے جائیں گے، ہے نا۔ ابھی جناب کا برطانیہ کی ملکہ اس کا انتقال ہوا، ہزاروں کروڑوں کی مالیت کے اس کا تاج یہیں رہ گیا، اس کا تخت یہیں رہ گیا، اس کا مال یہیں رہ گیا، خالی ہاتھ دنیا سے چلی گئی۔ ہم سب کا یہ حال ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں حضور کا امتی بنایا، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اب سمجھائیں کہ اپنے ساتھ یہ توشہ لے کے جانا، یہ مال تمہارا توشہ ہے۔ جس طرح مال کو دنیا میں ہم توشہ سمجھتے ہیں، زاد راہ سفر کا میں کام آنے والی چیز، ایک لمبا سفر شروع ہونے والا ہے، اس میں یہ صدقہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہمارے ساتھ ہوگا، تو وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، پھر فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے سچی امت کا دین، مضبوط دین یہ ہے۔ یہ 5 آیات کا خلاصہ ہوا۔ آخری 3 آیات در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اس صورت میں بینہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کی ذات اقدس پر اعتماد و یقین کر کے آپ نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں اس کو مان کر عمل کرنے والوں کا بہترین انجام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے باوجود آپ کے نہ ماننے والوں کا بدترین انجام ان 3 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ البتہ پہلی آیت نمبر 6 میں کفار، مشرکین، اہل کتاب میں سے ان کا برا انجام بیان کیا گیا، 7 اور 8 میں ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا بہترین انجام۔ کیونکہ میرے محترم دوستوں، ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، ہمارے اندر ایک فطری کیفیت ہے، ہم میں سے ہر انسان اپنے انجام سے خوف کھاتا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس سخت گرمی کے اندر ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، کیوں؟ انجام، نتیجہ، اگر میں نے محنت نہ کی تو کیا ہوگا، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو کل کا دن، آئندہ کی زندگی، یہ انجام انسان کو سخت، کہیں آگ لگی ہوئی آدمی اپنے آپ کو بچاتا، انجام جانتا ہے جل جاؤں گا تو تکلیف ہوگی، کہیں اسی طرح اور کوئی نقصان کی چیز ہے، نتیجے اور انجام سے ڈرتا ہے، حالانکہ اس کے نتیجے و انجام میں یقین نہیں ہے، کہیں شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن اِنَّ سے بیان کر رہا ہے، دیکھیے ان آیات کو، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو نتیجہ ہم بتا رہے ہیں یہ نتیجہ اندازے سے نہیں بتا رہے، یہ نتیجہ ممکنہ طور پہ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اس کو یقینی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک پیغمبر بھیجے ہیں جو بینہ ہیں، جو رسول من اللہ ہیں، جو ایسی روشن دلیل ہیں کہ قیامت کی صبح تک انسانیت کی زندگی کو روشن کر دیں، جو اس روشن دلیل سے فائدہ حاصل کر لے، ایمان لائے، اعمال صالحہ، اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ ایسا برباد اور گمراہ ہو جائے گا کہ انسانوں تو انسان دنیا میں پائی جانے والی مخلوقات سے بدتر ہو جائے گا،
حیوانات سے بدتر ہو جائے گا۔ اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں نتیجہ شروع ہوا کہ رسول ہم نے بھیجے، شریعت دی، آسمانی کتاب عطا فرمائی، پاکیزہ صحیفے دیے، کتب قیمہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی وقت ہی نہیں ملا، ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، یا اس سے بڑھ کر غفلت سنیے، جی ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ ارے مولوی صاحب بھائی ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، زیادہ دین کی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ عمل کرنا پڑے گا۔ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں، پتہ ہوتا تو پکڑ ہوتی نا۔ میرے محترم دوستو، یہ غفلت کی انتہا ہے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کہہ دیا نا بھائی، بس ہم نے معاہدہ کر لیا، ہم پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں گے، قرآن و سنت کے مطابق، ہماری زندگی کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اب اس کے خلاف کرتے ہیں تو پکڑے جائیں گے۔ یہ جواب کافی نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک ساری انسانیت کے لیے روشن دلیل ہیں، روشن دلیل، ہر ایک کو منور کرنے والے۔ آپ دیکھیے آگے اگلی آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا، دیکھیے آپ روشن زندگیاں حضرات صحابہ کرام کی، کہاں وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی اسلام لائے، حبشہ ہجرت کی، نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے، کہا بھئی کون سی وہاں سے پیچھا کیا گیا، اور کہا کہ چند سر پھرے نوجوان آگے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر جعفر ابن ابی طالب پیش ہوئے اور اسلام کا تعارف کرایا۔ اے بادشاہ، ہم تو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزور کو مارتا تھا، قتل عام سی بات تھی، زندہ جانور کے کوہان کو کاٹ دیا کرتے تھے، بے تحقیق خون چاٹ لیا کرتے تھے، باپ کے انتقال کے بعد سب سے بڑا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کرتا تھا، تفصیل سے موجود ہے احادیث کے اندر، یعنی انتہائی جہالت میں۔ پھر کیا ہوا؟ اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے۔ ہم میں ایک رسول بھیجے جو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ روشن دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی لائی ہوئی روشن کتاب، یہ انسانوں کی زندگیوں کو منور کرتی ہے۔ اور کیسا منور کرتی ہے؟ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے، تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بنا دیا۔ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ آسمان کے روشن ستاروں کی طرح ہیں۔ اگر تمہیں راستہ معلوم کرنا ہے کہ جنت کا راستہ کہاں جاتا ہے، فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ ہیں سارے جنتی لوگ۔ تو روشن کہاں سے ہوئے؟ اس قرآن سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت سے جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ہم نے تسلیم کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس درس کا مقصد صرف معلومات کو اکٹھا کرنا نہیں ہے کہ آج ہم نے سورہ بینہ ختم کر لی، اگلے درس میں انشاءاللہ سورۃ القدر ہوگی اور ایک پارہ ہم نے تفسیر کا پڑھ لیا۔ نہیں میرے محترم دوستوں، ایک ایک آیت روشن ہے، اس نے اپنے دل کو روشن کرنا ہے، اپنی عملی زندگی میں لانا ہے، تاکہ میرے محترم دوستوں یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، من اہل الکتاب والمشرکین، غور فرمائیے گا، کفر کیا، انکار کیا، نہ مانا، اہل کتاب میں سے ہوں، پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، یہود و نصارہ، روم و فارس والے، بڑی تعلیم یافتہ قومیں تھیں اس زمانے کی، بڑے مہذب، ان کی تہذیب اور تمدن کا ایک چرچا تھا دنیا کے اندر، لیکن اگر اس قرآن کو نہ مانا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل نہ کیا، یہ اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتے۔
میں اس موقع پر بار بار نشاندہی کرتا ہوں، ایک فتنہ چلا ہوا اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المذاہب، سارے مذہب ٹھیک ہیں، یہودی اپنی یہودیت پہ ٹھیک ہیں، عیسائی ٹھیک ہے جی وہ اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے وہ بھی آسمانی مذہب کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے، قرآن بالکل صاف بتا رہا ہے۔ اب صرف اور صرف ایک دین ہے، دین محمدی، شریعت محمدیہ، جو قیامت تک آنے والی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے یہود و نصارہ نے اور مشرکین اور اہل باطل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کی، اور کہیں جھوٹے مدعیان نبوت کو کھڑا کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کسی نئے نبی کے بارے میں بھی اس کو ثابت کیا جائے اور شریعت محمدیہ میں تبدیلی کی جائے۔ اس لیے وہ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں جنہوں نے انکار کیا، جو نہ مانے، جو انکار کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، جہنم کی آگ میں، اور کب تک ہوں گے؟ چند دن کا نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ کفر کی وجہ سے ہے، انکار کی وجہ سے، جو انکار کرے گا، جو نہ مانے گا۔ اور یاد رکھیے انکار کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت کی تمام باتوں میں سے ایک بات کا انکار بھی اسلام کو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک بات، ایک چیز کا انکار بھی، اور اس سے اگلا حکم وہی بار بار عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو، ہم محتاط رہیں۔ انکار نہیں، انکار سے بدتر ایک چیز ہے، وہ ہے استہزاء، مذاق۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، جتنا قرآن و حدیث میں اور آپ جانتے ہیں، اہل باطل محنت کر کے کچھ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، وہ قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں کافر، مشرک، عیسائی، یہودی اسلام نہیں لا رہے، وہ قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو پڑھتے اس لیے ہیں کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، اور ایسی فضول قسم کی کہ مباحثے، دینی مباحثہ ہو رہا ہے، فلاں جی جناب یہ فلاں چینل پر فلاں جگہ شو ہو رہا ہے جناب، وہاں دینی مباحثہ ہو رہا ہے، دین کی باتوں پر بحث ہو رہی ہے۔ اور آپ یقین جانیے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، کسی ایک میڈیا پر، کسی ایک شو میں جہاں جو دینی پروگرام ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جو فرائض اور واجبات کے درجے کی ہو، جو حلال و حرام کی آگاہی اس کے اندر ہو، گمراہ انسانیت کو ہدایت کی طرف لانے کی بات ہو، ہرگز کوئی تاریخ پر بحث کر رہا ہے، کوئی اسی طرح عقائد کی ان چیزوں پر جو مسلمہ عقائد ہیں اس میں اس کو کھود کرید کر کے مسلمانوں کو تشویش کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہاں 95% مسلمان نماز نہیں پڑھے، کوئی عین نماز کے وقت پروگرام ہو رہے ہیں، تو نماز کی دعوت کیا ہوگی؟ اس لیے میرے محترم دوستوں سمجھیے اس بات کو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو انکار کرے گا، تو انکار سے بدتر چیز ہے مذاق۔ اتنا جری کر دیا ہے کہ دین کے احکامات کا آج مسلمان مذاق اڑا رہا ہے۔ حکم سن لیجئے، کسی بھی شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ کے کسی ایک حکم کو، چاہے وہ سنت کے درجے کا کیوں نہ ہو، نفل اور مستحب کے درجے کا کیوں نہ ہو، اس کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین کے پیش کیا، ہم سب کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ عمل میں کوتاہی اللہ سے معافی مانگیں، لیکن اس کے بجائے ہم میرے محترم دوستوں انکار کا اور مذاق کا راستہ، جناب دین میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ، بلا شبہ یقین جانو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہوں، مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔
آگے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اولئک یہ لوگ امام الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد حضور کو نہ ماننے والے، حضور کی شریعت کو چھوڑنے والے اس روئے زمین کے بدترین لوگ ہیں۔ شر بدترین، بریہ، بریہ بر کہتے ہیں خشکی کو، یہ خشکی اور تری میں بسنے والے، کیونکہ خشکی پہ زیادہ مخلوق ہے انسان مکلف لوگ، کہانی ان میں سے بدترین لوگ وہ ہیں۔ کیوں؟ انسان بنایا اشرف المخلوقات، پھر سب سے عظیم نبی کی امت میں پیدا کیا، پھر دین و شریعت تم تک پہنچی اور تم نے اس کا انکار کر دیا۔ تمہارے خالق و مالک کا پیغام پہنچا، تم نے سر اٹھا کے نہ سنا۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں انسان کہا جائے۔ میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ام تحسبوا، یہ سورہ فرقان 19واں سپارہ، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں ان کافروں مشرکوں انکار کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بڑے سمجھدار لوگ ہیں، دنیا میں ایسی ایجادات کی ہیں۔ کیسی سمجھ ہے کہ اپنے رب کو نہ پہچان سکے، آسمانی شریعت اور اس مبارک نور کو تسلیم نہ کیا؟ تو ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، یہ چوپایوں سے بدتر ہیں، کیونکہ چوپائے وہ مکلف نہیں ہیں، تمہیں انسان بنایا، حضور کی امت میں پیدا کیا، آسمانی شریعت دی، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ تو اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، کوشش کیجئے عمل، ایمان و عمل کا کوئی شعبہ ہم سے نہ رہ جائے۔ یہ وقت ہے کام کرنے کا، آرام کا بڑا وقت پڑا ہوا ہے، موت کے بعد آرام ہی آرام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے۔ چند روزہ محنت ہے دوستوں، تھوڑی سی محنت ہے، چند سال کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے اپنی آنکھوں کو پابند بنانا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کو پابند بنانا ہے، دل دماغ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال جگہ خرچ کرنا ہے۔ یہ چند روزہ بس تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد میرے محترم دوستوں کوئی نماز کا حکم نہیں، کسی حرام سے بچنے کا۔ پھر تو کیا ہے؟ پھر وہ ہے جو آگے دیکھیے، ان الذین آمنوا، اگلی والی آیت نمبر 7، یقیناً بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات ہر جگہ ملے گا آپ کو، ہر جگہ، کیونکہ خالی ایمان کافی نہیں، ہم مطمئن ہیں، ہم میں سے مسلمان اپنے ایمان پر مطمئن ہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بدعملی کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ ایمان کمزور ہو کر بسا اوقات ہاتھوں سے جا رہا ہے، ایمان ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ لہٰذا اعمال وہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ماحول یہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ لکھا ہے علماء نے، اور قرآن و سنت کی بہت سی روایات سے ثابت ہے کہ جب آدمی، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب نوافل کو آدمی چھوڑتا ہے تو سنتوں کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے، اور جب سنتیں چھوٹتی ہیں تو فرائض چھوٹتے ہیں، اور جب فرائض چھوٹتے ہیں تو حرام کاموں کے کرنے کا اندر سے خوف نکل جاتا ہے۔ ایک نظام ہے، اس لیے وعامل الصالحات، سارے نیک اعمال، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر عمل وہ عمل صالح بن سکتا ہے، جبکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہر عمل، کھانا پینا سونا جاگنا، بیت الخلاء جانا، دکان پہ بیٹھ کے تجارت کرنا، دفتر میں بیٹھ کے ملازمت کرنا، زمین پہ کھیتی باڑی کرنا عبادت ہے، عمل صالح۔ اس لیے وعملوا الصالحات، ذرا غور فرمائیے آیت قرآنی پہ، صالحات کو جمع لے کے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، صالحہ ایک نیک عمل، صالحات بہت سارے، مان لو پوری زندگی کا ہر عمل ایمان کے بعد عمل صالح بن سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ اس کتب قیمہ، صحف مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ دیکھیے، ان الذین آمنوا، بلا شبہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا، اور اعمال کیے، کون سے؟ صالحات، نیک اعمال کیے، اولئک،
یہ لوگ ہم خیر البریہ، یہ اس روئے زمین کے بہترین لوگ ہیں، بہترین، ساری مخلوقات سے افضل۔ بلکہ یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، اکثر مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، یہ ایمان اور اعمال صالحہ کرتے 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 سارے روئے زمین کی مخلوقات سے بہتر ہو کر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آسمانی مخلوق فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے مکلف نہیں ہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے۔ اب یہ نیک عمل کر کے، گناہ سے بچ کے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنے نفس کی قربانی دیتے ہوئے یہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اولئک ہم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق میں، بریہ سے مراد مخلوق لی گئی، ساری مخلوق میں بہترین لوگ کون ہیں؟ جو ایمان و اعمال صالحہ والے۔ اب کسوٹی دے دی گئی بھی، ہمیں معیار دیا گیا، پرکھو کون لوگ اچھے۔ ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ اچھے لوگ کون ہیں سب میں سے؟ جن کے پاس مال زیادہ ہے، جن کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں، جن کے پاس منصب زیادہ ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ معاشرے کے بہترین فرد ہیں، یہ طبقہ اشرافیہ ہے۔ اور قرآن کن کو بیان کر رہا ہے؟ جن کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے، یہ ضابطہ بیان فرمایا۔ آگے دیکھیے، یہ تو دنیا کا مقام، دنیا کے اندر ان کا مرتبہ کہ سارے روئے زمین میں، ساری مخلوقات میں سب سے افضل لوگ یہ ہیں۔ اب جب یہ دنیا سے جائیں گے، دنیا سے سب نے جانا ہے، کون دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے؟ چند دن بعد آنکھیں آدمی بند کر لیتا ہو، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا سے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سنیے، جزاؤہم، ان کا انعام، ان کا بدلہ، ان کا انعام، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کا انعام کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی، جنات باغات عدن، عدن کہتے ہیں ایسے باغات جو ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے باغات، کبھی وہاں خزاں نہیں آئے گی، کبھی وہاں کے پھل کم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی سورۃ الواقعہ، سورہ رحمان، بہت سی صورتوں میں جنت کی نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا کہ باغات کیسے ہوں گے، پھل کیسے ہوں گے، تو کمی نہیں آئے گی۔ عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، ایسے باغات، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور یہ ایمان والے، یہ دنیا میں چند روزہ زندگی شریعت کی پابندی میں گزارنے والے کتنا عرصہ رہیں گے وہاں پر؟ 30 سال شریعت کی پابندی کی تو 30 سال رہیں گے جنت میں؟ نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہاں پر۔ یہ وہاں بھی خالدین فیہا فرمایا تھا، لیکن یہاں پر ترغیب کے لیے ایک لفظ اور بڑھایا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے کیا لفظ ہے؟ ابدا، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ، کوئی اس کی انتہا ہے ہی نہیں، کوئی اس زندگی کا، ان نعمتوں کا کنارہ ہے ہی نہیں۔ یہاں تو بڑی سے بڑی نعمتوں کا کنارہ موجود ہے جناب، اتنی لمبی عمر پائی ملکہ برطانیہ نے، اب کہاں موت؟ کتنی لمبی عمر؟ 100 سال تقریباً اتنی عمر تھی، ہے نا؟ اس سے لمبی عمر کیا ہے؟ وہاں پر 100 سال تو آدمی ایک نعمت میں گزار دے گا، پتہ نہیں لگے گا اس کو۔ تو خالدین فیہا، ان باغات میں رہیں گے ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اہل جنت کا سب سے بڑا انعام، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سارے جنتیوں کو اللہ پاک جمع فرمائیں گے اور کہیں گے اے جنت والوں، سب اللہ کو جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ ہم آپ کی دربار میں حاضر ہیں، ساری خوبیاں آپ کے پاس، آپ نے ہمیں پکارا ہے، پھر تم حل رضیتم، تم راضی ہو؟ اے اللہ ہم راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جو ہمارے استحقاق سے بڑھ کے تھیں، ہم نے سوچا نہیں تھا یہ نعمتیں آپ نے ہمیں، ہم آپ سے راضی کیوں نہ ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے آج میں اپنی رضا تم کو عطا کرتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ مفسرین نے یہاں عجیب نکتہ لکھا کہ جنتیوں سے اللہ راضی ہیں، جبھی تو جنت میں بھیجا ہے، تو اس رضا سے کیا مراد ہے؟
آیت پیش کی تفسیر کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی جنتیوں کو اللہ ان کی ہر خواہش پوری کریں گے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ ہوگی وہ چاہیں ان کو نہ ملے. یہ رضا کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ رضا کا اعلیٰ درجہ، اللہ کی خوشنودی کا اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ. جو انسان کے جی میں آئے گا وہ ملے گا. کہیں اس سے کوئی نافرمانی صادر نہ ہوگی کہ اللہ ناراض ہو جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہ ہوگی کہ دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے فلاں چیز نہ ملی. یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں گے، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی کوشش ہے اللہ کو راضی کرنے کی. ہمارے بزرگ بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بارہا ان سے سنا، دعا کے اندر بھی بیان میں فرمایا کرتے تھے یا اللہ ہمیں ہمارے سامنے اپنی رضا کو کھول دیجیے. آپ جن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، وہ جن اعمال سے وہ کرنے کی توفیق ہمیں دے دیں. کیوں؟ تاکہ یہ مرتبہ ہم کو مل جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج اپنی مرضی والی زندگی گزاری، جو میرا جی چاہا کھا رہا ہوں، جو چاہا پہن، جو چاہوں بولوں، تو پھر اس سے محروم ہو جائیں گے. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کسوٹی ہے، وہ معیار ہے، وہ آپ سمجھیں کہ ایک بنیاد ہے اس پورے ایمان و عمل کے سفر کو طے کرنے کی. وہ کیا ہے؟ ذالکا، ذرا اچھی طرح سن لو، یہ سب اس کے لیے ہوگا. لمن، اس شخص کے لیے، خشیہ، جو ڈرتا ہو، ربہ، اپنے رب سے، جس کے دل میں خشیت ہو. بس اس خشیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خشیت کیا ہے؟ اس کو سن لیجئے. ڈر، یہ وہ ڈر نہیں ہے جو کسی جانور سے ہوتا ہے کاٹ لے گا، کسی درندے سے ہوتا ہے پھاڑ دے گا، کسی دشمن سے ہوتا ہے مار دے گا، کسی موذی زہریلے جانور سے کہ ڈس لے گا. یہ والا ڈر نہیں ہے، یہ ڈر نہیں ہے، یہ خشیت ہے. خشیت جو دل میں پیدا ہوتی ہے، جس میں عظمت اور محبت دو چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. عظمت اور محبت. اور سمجھانے کے لیے علماء اہل اللہ فرماتے ہیں یوں سمجھو جیسے کہ اپنے والد کی محبت و عظمت دل میں ہے. محبت بھی ہے، عظمت بھی ہے. اب کوئی کام کرتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے، اگر پتہ ہے کہ والد صاحب دیکھ رہے ہیں فوراً رک جاتا ہے. اس کو خشیت کے لیے، وہ خوف ہے جو عظمت و محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. محبت ناراض ہو جائیں گے، عظمت ایک دل میں ڈر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اسی کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر مانگا ہے. اس دعا کو یاد کر لیجیے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک، اے اللہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی خشیت بنا دیجیے. دل میں جو بات آئے اس میں وہ خشیت والی کیفیت پیدا ہو جائے. کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اگر میں کوئی عمل کرتا ہوں فوراً دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے. ایسی محبت اللہ سے ہو، ایسی عظمت اللہ کی ہو، آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، عبادت میں لگے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. تلاوت اس طرح کریں، اللہ کو سنائیں. نماز پڑھیں، اللہ کو دکھائیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ میں احساس دلایا گیا تم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ کیا ہے، اللہ اس کو سن رہے ہیں. تو ذالک لمن خشی ربا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ان 3 آیات کا ترجمہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس تفسیر میں جو کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیے. حضرت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقین جانو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں، سب سے برے لوگ یہ ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں. اولئک ہم خیر البریہ، وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. جزاؤہم عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام جنات عدن، وہ سدا بہار جنتیں ہیں. سدا بہار جنتیں، جہاں کی بہار ہمیشہ قائم رہے گی.
تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ انہار، نہریں، قرآن نے ان نہروں میں سے چند نہروں کا ذکر کیا ہے مختلف آیات میں۔ کس کی نہر بہتی ہے؟ دودھ کی نہر۔ کس کی نہر بہتی ہے؟ شراب کی نہر۔ کس کی نہر بہتی ہے؟ شہد کی نہر۔ کس چیز کی نہر؟ صاف ستھرے خوشگوار پانی کی نہر۔ یہ وہ 4 نہریں ہیں جو مختلف چیزوں کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ پھر تسنیم ہے، پھر زنجبیل ہے، کئی نہروں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ ہم جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، پتہ ہے فلاں جگہ بڑی اچھی آبشار ہے، فلاں جگہ بڑی بہترین نہریں ہیں، آدمی یہاں سے لمبے لمبے سفر کر کے جاتا ہے دیکھنے کے لیے، اور یہاں ایمان و اعمال صالحہ اختیار کرنے پر ہر جنتی کو ذاتی نہریں ملیں گی۔ یہ کسی اور کی اس میں شرکت نہیں ہوگی، یہ اپنی ذاتی نہریں ہوں گی، اپنے محلات و باغات میں ہوں گی، جن کی ملکیت مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ ایسے ہی میرے محترم دوستوں، حضرات صحابہ کرام نے نہیں فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کا ایمان اس درجے پر پہنچا کہ جنت اور دوزخ سامنے لائی جائے تو ان کے ایمان میں فرق نہیں آتا تھا۔ ایسے قرآن کو سمجھتے تھے، اللہ ہمیں اس کا ذرہ نصیب فرما دے۔ تو فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہاں وہ ہمیشہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کبھی سوچئے 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، 10,000 سال، 1,00,000 سال، نہیں جناب، کوئی انتہا نہیں بیان کی گئی، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب کتنی نادانی ہوگی کہ اس ہمیشہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر چند روزہ حرام و ناجائز لذتوں کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے قرآن جو ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، جو حرام چیزوں سے فیصلہ کرے گا۔ انسان فیصلہ کرنے کا موقع، قرآن پڑھیں، فیصلہ کریں کہ اب ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، دین کو سیکھ کر اس پہ عمل کریں گے، اور زندگی کے ہر شعبے میں دین کو زندہ کریں گے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، اور اللہ ان سے خوش ہوگا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے خوش ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب کچھ اس کے لیے ہوگا جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ جس کے دل میں خوف نہیں، پھر جو چاہے کرے۔ ان 3 آیات کو میں صرف پڑھتا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ دھیمی آواز سے پڑھیں اور اس کے مفہوم پر غور کریں۔ جو مقصود ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے، جب بھی پڑھیں اتنا اندازہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اولئک ہم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. صدق اللہ العظیم.